السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم حفظ حدیث جو آپ کے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے حفظ حدیث ما ترجمہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کی جو کتاب ہے اسلامیات برائے جز وقتی مکاتب سال سوم، اس میں ایک عنوان ہے حیا کے عنوان پر ایک حدیث ہے حیا سے متعلق، جو کہ صفحہ نمبر 11 پہ ہے۔ تو اس حدیث کو آپ لوگ کھول لیجئے اور ہم پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ آپ دہرائیے۔ جب حدیث یاد ہو جائے پھر اس کے بعد ترجمہ یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے تشریح اور مطلب کی طرف ہم آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے حدیث پڑھتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ سب ایک ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ میں جب پڑھا کے چپ ہو جاؤں پھر آپ سب دہرائیں گے اس کو۔ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ اب کسی کو یاد ہوا؟ اچھا، ماشاءاللہ، آپ سنائیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان۔ ویری گڈ، آپ سنائیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان۔ بہت اچھا، آپ سنائیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان۔ بیٹا مجھے نا زبانی یاد کرنا، حفظ کرنا اس حدیث کو، ٹھیک ہے؟ اور 2-3 بار پڑھاتا ہوں میں، پڑھیے تاکہ اور اچھی طرح یاد ہو جائے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ آپ سنائیے زرغام۔ قال النبی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایسا جھٹکا نہیں دیں گے۔ شعبتم، شعبہ کہتے ہیں ایک درجے کو، ایک شعبہ، ایک حصہ کو، ٹھیک ہے؟ چلیے پھر سے سنائیے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ جی آپ سنائیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان۔ جی آپ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا، آپ نے بہت جلدی یاد کر لیا اس حدیث کو۔ اب اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ 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 جی آپ پڑھیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان۔ ترجمہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ بہت اچھا، آپ سنائیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان۔ ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا، آپ سنائیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ بہت اچھا، آپ سب بہت محنتی بچے ہیں ماشاءاللہ، بہت جلدی آپ نے یاد کر لیا۔ ایک دفعہ اور میں پڑھاتا ہوں، میرے بات پڑھیے، اس کے بعد پھر اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے اس حدیث سے کیا سمجھا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اب یہ حدیث ہو گئی، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کتاب کا نام ہے، تو ان دونوں میں یہ حدیث آئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ حدیث اور اس کا ترجمہ آپ کو یاد ہو گیا اچھی طرح، ٹھیک ہے؟ اب اس سے آپ کیا سمجھے؟ اس حدیث کی تشریح کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ذرا بتائیے، ہاتھ اٹھائیے، کن کو ان کا مطلب پتہ ہے؟ اس حدیث کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ ہے کہ کیا ہے کہا گیا اس حدیث میں؟ یہ تو ترجمہ ہو گیا کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، تو اس کے بارے میں آپ بتائیے کچھ۔ جی، اللہ نے انسان کے اندر وہ اچھا اور برا دونوں کام کرنے کی طاقت عطا فرمائی، لیکن اگر وہ اچھا کام کرے تو حیا اچھے کام کو بولتے ہیں، اور اگر وہ برا کام کرے تو وہ بے حیائی ہو۔ اچھا، ماشاء اللہ، ٹھیک بتایا۔ آپ بتائیے۔
اللہ تعالیٰ نے حیا اور با حیائی دونوں انسان کے اندر ڈالی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں تمہیں حیا اور با حیا کے ساتھ دونوں کے ساتھ بھیجتا ہوں. تمہیں جس طرف جانا ہے جاؤ. اگر تم حیا کی طرف جاتے ہو تو تم صحیح ہو، اور تم با حیا کی طرف جاتے ہو تو تم غلط ہو. تو پیارے بچوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حد تک بہتر بتایا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتائے چلنے کے. ہمارے دو راستے ہیں، ایک اچھے اور دوسرے برے. ایک اچھے اور دوسرے برے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر بھلائی اور برائی دونوں کے انجام دینے کی صلاحیت، دونوں کے انجام دینے کے جذبات رکھے ہیں انسان کے اندر. اگر انسان اچھا عمل کرتا ہے تو گویا اس کے اندر حیا ہے، حیا باقی ہے، اس کی وجہ سے وہ اچھے عمل ان سے صادر ہو رہے ہیں. تو اگر کسی کے اندر حیا ہے تو ان سے اچھے اعمال ہوں گے اور برائی سے وہ انسان بچے گا، برائی سے انسان دور رہے گا. تو ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ حیا اختیار کرنا چاہیے، با حیا بننا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ آپ بتائیے کیا سمجھا آپ اس سے؟ عمر اس حدیث سے سمجھا کہ اللہ نے انسانوں کو دو راستے دیے ہیں، ٹھیک، برائی کے اور بھلائی کا. جی. اب اللہ پاک نے کہا کہ اگر آپ بھلائی کے راستے میں جاؤ گے تو اچھا ہوئے گا، اور اگر برائی کے راستے پہ جاؤ گے، بے حیائی کے راستے پہ، تو برا ہوئے گا. ٹھیک ہے. حیا نامی ہے بھلائی کے جذبے کے اظہار کا. جو انسان، جس انسان کے اندر حیا ہوں گی، جس کے اندر حیا ہے، اس سے کیا چیزیں ظاہر ہوں گی؟ اچھے اور بھلائی کے کام ظاہر ہوں گے. جس کے اندر حیا ہے وہ گالی نہیں بکے گا. جس کے اندر حیا ہے وہ اچھی طرح اللہ کو یاد کرے گا، نماز پڑھے گا، ٹائم سے مدرسہ جائے گا، ٹائم سے سو کے اٹھے گا، اپنے ماں باپ کی بات مانے گا، استاد کی قدر کرے گا. اور اگر کسی کے اندر حیا نہیں ہے تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک کہاوت ہے، بے حیا باش ہر چے خائی کن. انسان جب بے حیا ہو جاتا ہے، جس کے اندر حیا نہیں ہوتی، تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ان کے لیے ساری چیزیں کیا ہیں؟ چھوٹی معلوم ہوتی ہے. نماز چھوڑ دے گا، کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے. تو ہمیں یہ نہیں کرنا، ہمیں اچھا بننا ہے. ہمیں اپنے اندر کیا کرنا ہے؟ حیا پیدا کرنی ہے. ٹھیک ہے؟ بے حیا انسان کی طرح ہمیں نہیں پھرنا ہے. ہمیں اچھا بننا ہے، ہمیں اپنے اندر حیا پیدا کرنی ہے. اور کچھ بتائیے اس کے متعلق. جی. جس طرح ایمان والا انسان جب ہوتا ہے تو ایمان ان کو نیکی اور بھلائی کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہوتا ہے. نیکی اور بھلائی انسان سے صادر ہوتا ہے کب؟ جب وہ ایمان والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھے کام اور بھی لوگ کر سکتے ہیں، لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے ان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ اجر ملے گا. تو ہمیں جب انسان ایمان والا ہوتا ہے تو اس سے اچھائی اور نیکی کا صدور ہوتا ہے، یعنی اس سے یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہے. اسی طرح جس کے اندر حیا ہوتی ہے وہ بھی خیر اور نیکی کے کاموں کے لیے محرک، اور برائی سے رکنے میں ان کے لیے وہ چیز معاون ثابت ہوتی ہے. کیا؟ حیا. جس کے اندر حیا ہوں گی وہ انسان برائی سے بچے گا، برائی سے دور رہے گا، اچھے کام وہ کرے گا. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا سراپا خیر ہے. حیا سراپا خیر ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں حیا کو اپنے اندر باقی رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ بے حیائی اختیار نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ اپنے اندر حیا باقی رکھیں، اچھے کام کریں، اور بے حیائی والے کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، جس سے دنیا والے آپ کو کہیں کہ یہ انسان غلط ہے، یہ غلط صحبت میں بیٹھتا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں باحیا ہونا چاہیے، ہمیں باحیا ہونا چاہیے، حیا اختیار کرنا چاہیے، اچھے عمل کرنا چاہیے، بھلائی کے عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اب بتائیے آپ کیا سمجھے اس حدیث سے؟ حافظ جی، اللہ نے انسان کے اندر دونوں بھلائی اور برائی دونوں کی جذبات دی ہیں، اور بولا ہے کہ تمہیں جس طرف جانا ہے جاؤ. ایک طرف ہے حیا اور دوسری طرف ہے بے حیائی. اور سر حافظ جی، حیا کی طرف اچھا ہوتا ہے، اور بے حیائی کی طرف برا. بہت اچھا. انہوں نے یہی بتایا کہ جو حیا اختیار کرتا ہے وہ اچھائی کی طرف جاتا ہے، اور جو حیا اختیار نہیں کرتا وہ برائی کی طرف جاتا ہے. اس کے چانسز زیادہ رہتے ہیں. تو ہم جو یہ حدیث پڑھیں آج، اس حدیث کو ہم اپنے گھر پہ اچھی طرح پڑھیں اور اس کے مطلب کو بھی سمجھیں اور اس کا ترجمہ یاد کریں. ٹھیک ہے؟ اس کو ہم اور اچھی طرح یاد کر کے کل انشاءاللہ اسی کو ہم سنیں گے، اور پھر آگے کی حدیث پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے؟ تو اس کو اچھی طرح کل یاد کر کے آئیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.